السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ اظہار رانا صاحب نے اقرار الحسن کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ بہت زبردست سوالات پوچھے ہیں کہ کیا آپ سیاست میں آ کر اس ملک کے تقدیر کے ساتھ باقی سیاستدانوں کی طرح بھی کھلواڑ کریں گے؟ یہ نعرہ لگا کر کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کر دوں گا اور پاکستانی سیاست میں کوئی امریت نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کا شیڈو نہیں ہوگا، میں واحد بندہ ہوں گا جو پورے نظام کو صاف ستھرا کر کے ملک میں جمہوریت کو لاگو کروں گا۔ اقرار الحسن صاحب کی باتیں تو بہت بڑی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پہلی ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کی جمہوریت، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس جمہوریت کے اندر 1947 سے اب تک 4 مارشل لا لگ چکے اور جتنی جمہوریتیں آئیں ان میں بھی شیڈو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نظر آیا، اور اب تو فخر سے کھل کے آ گئے اور وہ فخر سے کیا کہتے ہیں، وزراء کہتے ہیں کہ جی ہم تو اور سیم پیج اور پاکستان کی معاشی تباہی سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں ہم۔ میرا یہ خیال ہے سر، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے، اگین سچی بات ہے، آپ کے سامنے کچھ بھی کہتے ہوئے، رائے کا اظہار کرتے ہوئے انسان جھجکتا ہے، ایک مکتب ہے اپنے طور پر آپ پورا، لیکن گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج سے نہیں، کالج کے زمانے سے، کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کی غیر آئینی مداخلت اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم رہا ہے، مگر ہم 78 سال میں جس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے وہ یہ کہ ان سے لڑنا کیسے ہے۔ یعنی ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کی آئینی حدود میں واپس دھکیلنا ہے، تبھی اسٹیبلٹی آئے گی، تبھی یہ بار بار حکومتیں گرانے کا، حکومتیں بنانے کا، پارٹیاں بنانے کا، پارٹیاں توڑنے کا یہ سلسلہ ختم ہوگا، اور یہ سلسلہ ختم تب ہوگا کہ جب ہم ذرا تھوڑا سا ان کے مد مقابل آ کے کچھ فائٹ کریں گے۔ لیکن فائٹ کا طریقہ جو ہے نا، وہ یا تو ہم غلط اختیار کرتے رہے یا اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم نے فائٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بھٹو صاحب کے لیے، ہم نے فائٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے، ہم نے فائٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کے لیے، ہم نے کل تک جب نواز شریف صاحب گود میں بیٹھنے سے پہلے ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، ہم نے نواز شریف صاحب کے لیے بھی فائٹ کی کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کچھ بات کر رہے ہیں، اور آج ہم عمران خان صاحب کے لیے بھی فائٹ کر رہے ہیں اپنے تئیں اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن نتیجہ نہیں نکلا رانا صاحب کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم، میرا یہ خیال ہے کہ ادارے کے مقابلے، آپ کا خیال صحیح ہے لیکن یہ بتائیے کہ کس طرح یہ فائٹ ہوگا؟ ہم نے کر دی فاطمہ جناح کے لیے، بھٹو کے لیے، بے نظیر کے لیے، عمران خان کے لیے، آپ کے بقول ہم ناکام رہے اور واقعی ہم ناکام رہے ہیں اس میں۔ ابھی بھی خان صاحب جیل میں ہے، تو اب ہم اس کو کس طرح کریں؟ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ آپ بھی وہی راستہ اپنائیں گے جو باقی سیاستدانوں نے اپنایا ہے؟ آپ بھی اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اسی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں جس پر عمران خان، نواز شریف، بے نظیر سب بیٹھے تھے۔ سب نے کوشش کی ہے لیکن وہ ہار گئے ہیں، اس لیے پاکستانی سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو آپ اقتدار حاصل نہیں کر سکتے۔ میں شخصیات کی لڑائی لڑیں گے، ہم نہیں جیت سکیں گے۔ میرا نیریٹو یہ ہے کہ ہم ادارے کے مقابلے میں مل کے ایک ادارہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں شخصیات یا خاندانوں کی ملکیت بن جاتی ہیں، اس کی جگہ ہم جماعت اسلامی کی طرح کا، یا لیبر پارٹی کی طرح کا، یا کنزرویٹو پارٹی کی طرح کا، یا ریپبلکن کی طرح کا، یا ڈیموکریٹس کی طرح کا ایسا انسٹیٹیوشن بنائیں کہ جو اقرار الحسن کی یا اظہار رانا صاحب کی ملکیت نہ ہو، جو لوگوں کی ملکیت ہو، پبلک کی، عوام کی اور ورکرز کی ملکیت ہو۔ اقرار میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور شخصیات کے ذریعے اپنی شخصیات کے بغیر تو کوئی اسٹرگل ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح اس بار اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور اب اس کے نتیجے میں 250 اس کے اوپر کیسز ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیسز سارے زیادتی ہے، اس پر بنتے نہیں میں تو علیہ اعلان کہتا ہوں کہ خان صاحب صرف اور صرف اس وقت انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں، سیاسی انتقام کا نشانہ۔ بہت بار میں نے کہا، اصل میں ہوتا یہ نا، پی ٹی آئی کے دوست جو خان صاحب سے متعلق میری کوئی اختلافی بات ہوتی ہے نا، اس کو ذرا زیادہ اچھالتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، وائرل ہوتی ہے، ہم آپ جو اس کے حق میں کہیں گے ہم وہی دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ اس لیے نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پر مسلم لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور آپ نے جو پارٹی بنایا عوام راج، یہ اقتدار حاصل کرنے کی لڑائیاں لڑ رہی ہے، ان کے آپس میں لڑائیاں ہیں۔ آپ مثال دے رہے ہیں امریکن پارٹیوں کے، مثال کے طور پر ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کے، تو وہ ان کا جو نظام ہے وہ مکمل پاکستان کی طرح نہیں ہے، بالکل مختلف ہے۔ وہاں
طاقت جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک چک ہوتا ہے، وہ ہے کانگریس. تو پاکستان میں اس طرح نہیں ہے. پاکستان کے عدالتیں بھی آج کل وزیر اعظم کے ماتحت ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ کس کا ماتحت ہے ہم سب کو معلوم ہے. خان صاحب کے حق میں ہے. ایک اصولی بات ہے کہ اس ملک کے اندر عام طور پر سیاستدان اس لیے بیہائنڈ دا بارز جاتے رہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہوتی ہے. یعنی آپ اور میں اس پر گھنٹوں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب پر ہونے والے جو مقدمات ہیں ان کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے، قانونی طور پر بنتے تھے نہیں بنتے تھے، عدالتیں کیا کس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے، لیکن اس پر کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ خان صاحب اس وقت اگر جیل میں ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض. اچھا، ایک چیز اور بھی کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے نواز شریف کا کہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھاگ جاتے تھے. نواز شریف صاحب 2 دفعہ بھاگ گئے. ویسے نا اس پر آپ اور میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بھاگنے کو اور ڈیل کرنے کو نا مصلحت اور مفاہمت کا نام لے دینا، تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو بھی کوئی ایسا ہی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا. ڈیل، آپ جب ڈیل کہیں گے نا کہ ڈیل کر لے خان، تو پھر یہ برا ساؤنڈ کرے گا کہ نہیں یار خان تو ڈٹ کے کھڑا ہوا، ڈیل کیوں کر لے. یا آپ کہیں کہ خان بھاگ جائے تو یہ بھی برا لگے گا. اگر ہم کہیں یار کوئی مفاہمت سے اور مصلحت کا، دیکھیں بھٹو صاحب، ہم کہیں نا کہ جی اس سے زیادہ کوئی نہیں ڈٹا، تو بھٹو نے تو جان دے دی نا سر، لیکن کیا اس کے نتیجے میں اس ملک میں جمہوریت کا کوئی فائدہ ہوا؟ جواب ہے نہیں. خان صاحب کو 3 برس ہونے کو آئے ہیں جیل میں، کیا اس کے نتیجے میں جمہوریت کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جواب ہے نہیں. اگر ہم یہ کہیں نا جی لوگوں میں شعور آ گیا، وہ تو بیچارے ایوب خان کو بھی کتا کتا کہتے رہے ہیں اس ملک میں، ضیاء کے خلاف لوگوں نے ناخن کھچوائے ہوئے ہیں، مشرف کے خلاف گو مشرف گو کے نعرے لگے ہوئے ہیں، آج اپنے طور پر یہ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس طرح کی کسی پرسنالٹی کی قربانی سے کسی غریب کے گھر کا چولہا جل رہا ہے؟ کیا کسی کے ماں باپ کی دوائی پوری ہو رہی ہے؟ کیا کسی کے بچوں کے اسکول کی فیس جاری ہے؟ کیا گھر کا کرایہ ادا ہو پا رہا ہے؟ اگر یہ نہیں ہو رہا، خان صاحب کی 3 سال کی جیل سے نہ ان کا، نہ پی ٹی آئی کا اور نہ پبلک کا کوئی فائدہ اگر نہیں ہو رہا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، ایک رات ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے. جی اینی تھنگ سر. جب ماضی میں بڑی بڑی جو قربانیاں دی گئیں، اپنے خاندان تک شہید کروا لی گئی، تو ان کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ ہم بھی کوئی ایسا معاملہ کر کے کچھ بہتر ہو جائے؟ میں ریزیمبلنس ملا نہیں رہا کسی چیز سے، میں کسی چیز سے نہیں ملا رہا، میں ایک ویسے جنرل میں کہہ رہا ہوں. کیا کچھ چیزوں کی سٹرگل، کچھ چیزوں کی قربانی اس وقت سمجھ نہیں دے رہی ہوتی، لیکن آگے جا کے دیتی ہے، ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، ایک رستہ بن میں اس جاتا میں ہے. چھوٹی سی گزارش کروں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم کربلا کی مثال لے لیتے ہیں نا، ہم نے سیکھنا تو وہی صحیح ہے نا، وہی درس ہے، وہی سبق ہے، انہی کی سنت، اور اسی کو لے کے ہم آگے چلتے. اقرار الحسن صاحب بھی کربلا اور اسلامک ٹچ اپنے سیاست کو دینا چاہتے ہیں. اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے اسلامی ٹچ کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان ہے، یہ جمہوریت ہے، یہاں پر سیاست میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے. لوگوں کو جھوٹ بول کر لوگوں سے ووٹ حاصل کرتے ہیں. تو کربلا اور اس طرح کے جو اسلامی نعرے ہیں، عمران خان نے بھی لگائی تھی تو اچھا نہیں کیا تھا. کسی نے بھی مذہبی نعرہ لگا کر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے تو سب نے اچھا نہیں کیا. اگر یہ نظام اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ قرآن کے مطابق ہے، یہ حدیث کے مطابق ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. کربلا کا مثال لگاؤ، جنگی بدر کا لگاؤ، جنگی احد کا لگاؤ، فتح مکہ کا لگاؤ، جو بھی آپ کو پسند ہے وہی کرو. لیکن یہ طریقہ بالکل اسلامی نہیں ہے. اس میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ مذہبی شخصیات ہو یا سیاسی ہو، جو بھی ہو، اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے دیکھے ہیں کہ کس طرح وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. کہ پاکستانی سیاست میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دودھ کا دولہ نہیں ہے. رہی بات عمران خان کی اور مفاہمت کی، اقرار صاحب نے بتایا کہ ان کو اپنا جو فیصلہ ہے اسے ریویو کرنا چاہیے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی نواز شریف کی طرح بھاگنا چاہیے، ملک کو چھوڑ کر جانا چاہیے، یا بیماری کا بہانہ کر کے رہائی حاصل کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا مقصد یہی ہے تو پھر آپ جو سیاست میں آئے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا فائدہ عوام کو ہوگا؟ یہی کام تو آلریڈی پہلے سے ہو رہے ہیں. آپ کی کمی پھر نہیں تھی اس سیاست میں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے سیاست میں آنے کی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ واپس چلے جائیے، وہی پروگرام کریں. سریام پروگرام جو آپ کر رہے تھے بہت اچھے پروگرام تھے، عوام کو فائدہ مل رہا تھا اس سے. آپ کی شہرت بھی وہاں سے آپ کو ملی ہے، تو آپ کو وہی کام کرنا چاہیے. سیاست میں پھر آپ کے لیے جگہ نہیں ہے.
اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بھی اڈیالہ میں ایک سیل ہوگا، ایک چکی ہوگا۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے تو یہ سب جو باہر بیٹھے ہیں اقتدار میں ہیں، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، تو آپ بھی وہی کام کریں گے۔ وہ تو پہلے سے ہو رہا ہے، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جماعت اسلامی کی طرح ایک جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے کون سا تیر مارا؟ پھر بھی آپ نے پارٹی بنائی اور اس نے کامیابی حاصل کر لی، آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرا جو پارٹی ہے یہ عمران خان یا نواز شریف یا زرداری کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال سے چھوٹے سطح پر آپ کا پارٹی کام کر لے گا، لیکن ملک کا جو طریقہ کار ہے، جو حکومت کا جو طریقہ کار ہے، اس میں آپ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یہ میری رائے تھی، میری رائے سے اختلاف ہر کوئی رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب کا جو سوچ ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ ایک لیڈر کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو اقتدار میں ہے۔ اس وقت ان کو اپنے ٹارگٹ میں رکھنا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب، اور یہ اداروں کے خلاف بات کرنے کی بات کر رہے تو آرمی چیف صاحب یا کسی اور کو جو اداروں کے ساتھ وابستہ ہے، ان لوگوں پر ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ یہ اعتراضات کرتے ہیں صرف خان صاحب کے، اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ بھی ان کے جو وہ ٹویٹس ہیں وہ بھی ہائی لائٹ لیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی ارادہ ہے اداروں کے خلاف جانے کا، یا یہ جو موجودہ اقتدار میں لوگ ہیں ان کے خلاف جانے کا۔ اگر ہوتا تو یہ عمران خان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ جیل میں پڑا ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، صرف ایک صوبے کا ہے، لیکن وہ بھی وفاق سے اس کا حق جو ہے وہ بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو میری رائے سے اختلاف ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی لکھیے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔